پاکستان کی 22 سال کے بعد آسٹریلیا میں تاریخ رقم پرتھ میں پاکستانی پیسرز چھا گئے۔ پاکستانی فاسٹ بولرز نے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 32 اوورز میں 140 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ کینگروز پاکستانی فاسٹ بولنگ کے سامنے کھیلنا ہی بھول گئے۔ گلین میکسویل پھر فلاپ، تینوں ون ڈے میں حارث رؤف کا شکار بنے۔ شاندار کپتانی، لاجواب وکٹ کیپنگ، محمد رضوان آسٹریلیا میں سیریز جیتنے والے دوسرے پاکستانی بن گئے۔ محمد رضوان نے 3 میچز کی سیریز میں 10 کیچز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ قومی ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے ٹیم نے توقعات کے مطابق پرفارم کیا، جیت کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے۔ آج کی جیت سے قوم بہت خوش ہو گئی۔ آسٹریلوی کپتان جوش انگلس نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں ٹیم کی پرفارمنس کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا پاکستان سے سیریز میں ہم مکمل طور پر آؤٹ کلاس ہوئے۔ پاکستان کے ہاتھوں آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر شکست۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پاکستان کی جیت کو تاریخی قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا قومی ٹیم کے سلیکٹرز، کوچز، کپتان اور کھلاڑیوں کو خراج تحسین۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول پر ڈیڈ لاک برقرار۔ شیڈول کا اعلان تاخیر کا شکار۔ شیڈول کا معاملہ سلجھ نہ سکا، جس کے باعث آئی سی سی نے ایونٹ منسوخ کر دیا۔ کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ ختم کیا گیا۔ آئی سی سی نے 11 نومبر کو لاہور میں باضابطہ شیڈول کا اعلان کرنے کا پلان کیا تھا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اہم فیصلہ، پی سی بی کو بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان آ کر نہ کھیلنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ پاکستان کا کھیلوں کے پلیٹ فارم پر بھارت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ بھارت 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کا خواہش مند۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کی اولمپکس بڈ کی بھی مخالفت۔ پاکستان کا کسی ایونٹ میں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ ہر چیز کے لیے تیار ہیں مگر ہائبرڈ ماڈل پر نہیں جائیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ شمالی وزیرستان میں 2 سیکیورٹی فورسز کے 2 مختلف آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری۔ سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، آئی ایس پی آر کا بیان۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ کہا فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ افغان طالبان اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ افغان طالبان باکو میں ہونے والے کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ 2021 میں برسر اقتدار آنے کے بعد افغان طالبان پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کے کسی اجلاس میں شرکت کر رہی ہے۔ کوئٹہ دھماکے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، عسکری اور سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد آرمی چیف کا سی ایم ایچ کا دورہ۔ دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات کی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اعادہ۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ آور کی تصویر منظر عام پر آ گئی۔ دہشت گرد محمد رفیق نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھائی ہے جو افغانستان میں خریدی جا سکتی ہے۔ یونیفارم یو ایس میرین کور، ایمونیشن، میگزین، جیکٹ اور ٹوپی امریکی ساختہ ہے۔ تصویر اور تفصیلات BLA نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ جعفر ایکسپریس اور بولان میل کو کل سے 4 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ روز خودکش حملے میں 27 افراد شہید، 62 زخمی ہوئے، 10 کی حالت تشویشناک۔
حملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر تھا جس میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، کمشنر کوئٹہ کا بیان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلوچستان حکومت کو ضروری وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کن اقدامات کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، دھماکے کے بعد کی صورتحال سے متعلق گفتگو، دونوں رہنماؤں کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ کا بلوچستان میں امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، امن و امان یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا مٹھی بھر عناصر تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وزیر اعظم کی حکومتی فیصلوں پر عدالتی اسٹے آرڈرز کی رپورٹ طلب، ان تمام مقدمات کی تفصیل فراہم کی جائے جن میں حکم امتناع جاری ہوئے 6 ماہ گزر چکے، بتائیں متعلقہ اداروں نے حکم امتناع ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ وزیر اعظم آفس کا تمام سرکاری اداروں، وزارتوں اور ڈویژنز کو مراسلہ ارسال۔ غزہ میں مشروع جنگ بندی کی ضرورت ہے، اسرائیلی فورسز غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں، اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کو فوری یقینی بنایا جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فلسطینی بھائیوں کی حمایت کر دی، کہتے ہیں اسرائیل عالمی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ فلسطین کوز کے لیے عرب لیگ اور OIC کی کاوشیں قابل تعریف ہیں، جنگی عزائم کے ارتکاب پر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے شہر ریاض کے لیے روانہ، وزیر اعظم پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی روکنے پر تبادلہ خیال ہوگا، عالمی برادری سے اسرائیل کو جواب دہ بنانے اور فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت پر بھی زور دیا جائے گا۔ PTI کا ضمنی بلدیاتی انتخابات رینجرز کی زیر نگرانی کرانے کا مطالبہ، PTI کراچی کے صدر راجہ اظہر نے الیکشن کمیشن سندھ کو خط لکھ دیا، لکھا ماضی کے نتائج سب کے سامنے ہیں، سندھ پولیس کی نگرانی میں شفافیت ممکن نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی رہنما زاہد خان مسلم لیگ نون میں شامل، شمولیتی تقریب میں رہنما نون لیگ اور وفاقی وزیر امیر مقام نے زاہد خان کو پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں۔ PTI نے معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے IMF کو خطوط لکھے، KP حکومت PIA خریدنے کی بات کرتی ہے اور اساتذہ کے حقوق سے انکاری ہے۔ زاہد خان نے مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد PTI کو نشانے پہ لے لیا۔ حکومت سندھ کو پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام منصوبوں پر فخر ہے، ہزاروں شہری سستی اور آسان سفری سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ورلڈ پبلک ٹرانسپورٹ ڈے پر پیغام، کہا ماحول دوست اور EV بس سروس حکومت سندھ کا انقلابی قدم ہے، اورنج لائن اور ریڈ لائن BRT کی تکمیل شہر کو مزید مربوط کر دے گی، روشن صاف ستھرے مستقبل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون ضروری ہے۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافے کی خبریں، DG پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کا بیان سامنے آ گیا۔ پاسپورٹ فیس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، فیسوں میں اضافے کی خبریں بے بنیاد قرار۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں آخری مرتبہ اضافہ اپریل 2024 میں کیا گیا تھا۔ عوام کو اس موقع رحم و کرم پر چھوڑ کر باپ بیٹی یورپ کی سیر پر نکلے ہیں۔ جنیوا کی تازہ ہواؤں میں گھومنا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کی کڑی تنقید، بولے علاج کے لیے یورپ جانا پنجاب کے اسپتالوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز اسپتالوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، خود علاج باہر کراتی ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इमारतें सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। सरकारी अस्पताल, जामियात, कॉलेजों, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर सोलर पर मुंतकिल होंगे। 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर सर फहरिस्त, मुल्तान दूसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस आंखों में इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ने लगीं। पंजाब मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। स्मॉग एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मसला बन चुका। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। शदीद धुंध और स्मोक पंजाब में हादसात का बाइस बनने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। हद निगाह कम होने की वजह से गोजरा में ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। भक्कर में बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी। मुतासरा बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। पंजाब में शदीद स्मॉग और धुंध की वजह से मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हद निगाह की कमी, मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। स्मॉग और इंतजामी मसाइल से मुल्क भर की 34 परवाजें ताखीर का शिकार। दुबई से लाहौर की निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद लैंड। मस्कत से मुल्तान की परवाज PK 172 इस्लामाबाद। जद्दा से मुल्तान जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PF 723 को लाहौर में उतार लिया गया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात। सिख यात्रियों को पाकिस्तान के लिए 3000 से जायद वीज़े जारी। वीज़े 14 से 23 नवंबर तक जारी हुए। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश की सिख यात्रियों को मुबारकबाद। कहा, यात्रियों के लिए कामयाब यात्रा की ख्वाहिश है। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी की शानदार कामयाबी। 7 स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स को बढ़तरी हासिल। एरिजोना में भी कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। 2016 के इंतखाबात में 304 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब रहे। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप को 50 में से निस्फ से जायद रियासतों में फातेह करार दिया। भारत की हट धर्मी बरकरार। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने की चंद हफ्ते कबल वीजे के लिए दरखास्त दी थी। शदीद गर्मी ने लिया यू टर्न। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बालाई और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची की फिजाओं पर कल और मंगल को धुंध छाने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा। रात में ठंड होगी। पंजाब के ज़्यादातर इलाके स्मॉग की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और बकरा किस्तों पर बचाओ मुइन अख्तर और बुढ़ा घर पर है जैसे शाहकार थिएटर ड्रामों से शोहरत पाने वाले सैयद फुरकान हैदर अमेरिका में इंतकाल कर गए। फुरकान हैदर की नमाज जनाजा आज डलास में अदा की जाएगी। मुइन अख्तर, उमर शरीफ जैसे लेजेंड फनकारों को थिएटर से रोशनास कराने वाले मशहूर हिदायतकार सैयद फुरकान हैदर रिजवी तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। फुरकान हैदर ने अपने दौर में 250 से जायद स्टेज ड्रामे पेश किए।